السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کی کڑکڑاتی دھوپ میں گاؤں کے وسیع میدان میں پنچایت سجی تھی۔ ہر سو خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی دبے قدموں چل رہی ہو۔ دونوں طرف خاندانوں کے بزرگ، نوجوان اور تماشیاؤں کی قطاریں بیٹھی تھیں۔ ایک طرف سلطان خان زادہ اور اس کا خاندان، دوسری طرف حسن شاہ اور اس کے لوگ۔ بیچ میں لمبی لکڑی کی مسند پر پنچایت کے بڑے بیٹھے تھے۔ ہمیں خون بہا میں تمہارے خاندان کی لڑکی چاہیے۔ ہم پیسے سے معاملے کو رفع دفع نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ سلطان خان زادہ کی بھاری گونجدار آواز نے پنچایت کی خاموشی چیر دی۔ لمحہ بھر کو سب ساکت ہو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کچھ لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ سردار صاحب بھی لب بھینچ گئے، کیونکہ مطالبہ کافی سنگین تھا۔ چند لمحے بعد سردار صاحب سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، سلطان، تم جانتے ہو کہ حسن شاہ کے خاندان میں کوئی غیر شادی شدہ لڑکی نہیں ہے۔ خون بہا کا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں خاندانوں کی عزت بھی رہ جائے اور فیصلہ بھی منصفانہ ہو۔ ابھی ان کے الفاظ مکمل نہ ہوئے تھے کہ دوسری جانب بیٹھے حسن شاہ نے ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کھنکار کر بات کاٹی، سردار صاحب، اگر غیر شادی شدہ نہیں تو بیوہ تو ہے۔ ایک لمحے کو فضا میں تناؤ مزید گہرا ہو گیا۔ سب نے چونک کر حسن شاہ کو دیکھا، جو سکون سے اپنی چھڑی پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا فریب جو برسوں کے تجربے کے بعد چہرے پر سجا لیا جاتا ہے۔ میں اپنی بہو دوں گا، ایک دھماکہ تھا۔ میدان میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے ہوا میں سائیں سائیں کی آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ کسی نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں تو کسی نے بے یقینی میں زبان اپنے دانتوں تلے سے دبا لی۔ کہنے کو یہ غیرت کا معاملہ ہے کہ میری بیوہ بہو فریقین کے حصے میں دی جائے گی، مگر میں اگلے کی عزت کرتا ہوں۔ وہ مکاری سے بولے تھے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اسی لیے میں اپنے بیٹے کی بیوہ سحر کو خون بہا میں دینے کو تیار ہوں۔ حسن شاہ کے لہجے میں ایک عجیب قسم کی فریب کاری تھی، ایک ایسا جال جسے وہ مہارت سے بن رہا تھا۔ سلطان خان زادہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جیسے کسی ناپاک چال کو بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمحے کو اپنے دادا، بابا اور چاچو کی طرف دیکھا۔ وہ سب خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ دونوں موجود تھے۔ یقیناً وہ اس فیصلے پر خوش نہیں تھے۔ سلطان نے اپنی نظریں حسن شاہ پر گاڑ دیں، اور پھر وہی وزنی گرجدار آواز میدان میں گونجی، مجھے منظور ہے۔ حسن شاہ نے چھڑی زمین پر ماری، جیسے اپنی چال مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہو۔ بس پھر طے رہا، خون بہا ادا ہوگا اور بدلہ مکمل ہوگا۔ ہم سے اور ہمارا پھر آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا۔ میرے بیٹے کی طرف آپ لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ حسن شاہ سلطان خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آنے کیوں؟ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر پیش کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ فی الحال اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ محض بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بدلے میں اسے عورت چاہیے تھی۔ پنچایت کے بڑے اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ سلطان خانزادہ کے چہرے پر ایک عجیب سختی تھی، جبکہ حسن شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی بڑی چال کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ ہر زبان پر محض ایک جملہ تھا، حسن شاہ نے اپنی بہو ونی میں دی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ آج پنچایت میں انصاف نہیں، ایک فیصلہ لکھا جا رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو کسی کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بیچ میں لکڑی کی وہی مسند تھی جس کے گرد دونوں خاندان بیٹھے تھے۔
درمیان میں مولوی صاحب قرآن پاک ہاتھ میں تھامے بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں ایک لڑکی سفید شلوار قمیض میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ سر پر گہرا لال دوپٹہ تھا جو اس کے آگے وجود کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ ایک دبکی ہوئی سہمی ہوئی تصویر تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی حسن شاہ نے ملازموں کے ذریعے سحر کو پنچایت میں بلایا تھا۔ یہ سحر تھی ایک معصوم سی گڑیا جو مرد کے نام سے کانپتی تھی اور آج دیگر مردوں کے درمیان بیٹھی بے حد سہمی ہوئی تھی۔ حسن شاہ کے چہرے پر وہی عجیب شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی چال مکمل ہونے پر مسکرا رہا ہو۔ اس کے برابر میں بیٹھی سحر کے لرزتے ہاتھ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ نکاح نامہ کھولا گیا اور جیسے ہی مولوی صاحب نے سحر کا نام لیا وہ مزید سکڑ گئی۔ سامنے بیٹھے سلطان خان زادہ نے پلکیں جھپکائے بغیر اس لڑکی کو دیکھا۔ چہرہ اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر جسامت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں کسی ناگوار خوشگوار احساس کی طرح اتری، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے خود وینی میں عورت مانگی تھی، اب وہ اپنے فیصلے سے مکر نہیں سکتا تھا، مگر سحر کو دیکھ نہ جانے اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا، سحر محمد سفیر، آپ کا نکاح سلطان خان زادہ ولد کبیر خان زادہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے گزر گئے تھے، ہر شخص سحر کی طرف کان لگائے کھڑا تھا، مگر سحر کی لرزتی ہوئی سانسوں کے سوا کچھ نہ سنا گیا۔ حسن شاہ نے چہرہ جھکایا اور انتہائی نرم مگر روبدار لہجے میں بولا، بیٹا بولو، یہ حکم تھا، نصیحت نہیں۔ سحر کے ہاتھ اور زیادہ کانپنے لگے، اس کے لب لرزے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے بامشکل ہونٹوں کو جنبش دی، مگر آواز نہ نکل سکی۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے پھر دہرایا، اور اس بار میدان میں بیٹھی عورتوں کی طرف سے سسکیوں کی آوازیں ابھری۔ مرد خاموش بیٹھے تھے، جیسے زبانیں گنگ ہو چکی ہوں۔ سحر نے بامشکل اپنا حلق تر کیا اور اتنی مدھم آواز میں بولی کہ شاید پاس بیٹھے حسن شاہ کے سوا کوئی سن نہ پایا۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے پہلا جملہ لکھا اور دوسرا سوال دہرایا۔ سحر نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کچھ بھی محسوس کرنا نہیں چاہتی۔ قبول ہے، تیسری بار پوچھا گیا تو سحر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی، مگر پھر بھی کسی روبوٹ کی طرح وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ پنچایت میں کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، جیسے سب کو یقین نہ آ رہا ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح نامے پر دستخط لیے اور پنچایت کے بڑے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حسن شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جبکہ سلطان خان زادہ اب بھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ابھی ابھی اس کے نام کی مہر اپنے ماتھے پر سجا لی تھی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، اس کی پتلی سی کلائیاں، دبلی پتلی انگلیاں، سب کچھ بتا رہا تھا کہ وہ اس بڑی دنیا میں ابھی قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پنچایت میں لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، کوئی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، مگر سلطان کے اندر تو ایک طوفان سا برپا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو خون بہا میں قبول کیا گیا ہے وہ اتنی کم عمر ہے کہ شاید ابھی زندگی کو سمجھنا بھی نہ جانتی ہو۔ اس نے ایک آخری بار حسن شاہ کی طرف دیکھا جو اطمینان سے مسند پر بیٹھا اپنی چھڑی کے سرے سے زمین کھرید رہا تھا، جیسے یہ سب ایک عام کھیل ہو۔ سلطان کی مٹھیاں بھینچ گئیں، مگر اس وقت کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ سلطان خانزادہ پہلی بار اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا، اور یہ پچھتاوا اس کو کتنا ہونے والا تھا اس بات سے وہ مکمل طور پر غافل تھا۔ نکاح کے بعد سب کچھ جیسے دھن میں ڈوب چکا تھا۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے، ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی، بے حس و حرکت بیٹھی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو
کہ اس کی زندگی کا فیصلہ یوں چند جملوں میں ہو چکا ہے۔ چلو، سلطان خانزادہ کی بھاری آواز کو سن کر وہ ایک لمحے کو کانپ گئی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ جب اس نے سحر کی کلائی پکڑی اور کھینچ کر کھڑا کیا، وہ لڑکھڑائی، مگر کوئی شکوہ زبان پر نہ آیا۔ اس کے نازک ہاتھ میں سلطان کی سخت گرفت تھی، جیسے فولاد اور ریشم کا ملاپ ہو۔ وہ ایک مشین کی طرح آگے بڑھتی گئی۔ خوف کے مارے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک نظر اوپر اٹھا کر دیکھے۔ چاروں طرف موجود مردوں کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ کچھ آنکھوں میں ترس تھا، کچھ میں تجسس، اور کچھ میں بس ایک معمول کی بے حسی۔ سلطان اسے لیے پنچایت کے میدان سے باہر نکل آیا۔ گاڑی قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے تک پہنچا، ایک لمحے کو رکا، پھر دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی، مگر اس بار ایک غیر محسوس اضطراب بھی شامل تھا۔ سحر نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ سلطان نے ناگواری سے اسے بازو سے پکڑا اور اندر دھکیل دیا۔ وہ بے وزن گڑیا کی طرح اندر گری، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک پل کے لیے وقت رک گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور سحر کا لال دوپٹہ سر سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے گاڑی کی روشنی میں وہ چہرہ جگمگا رہا تھا، چاندنی جیسا نکھرا ہوا رنگ، معصومیت میں ڈوبی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اور لبوں پر لرزتی ہوئی بے بسی۔ وہ بلا کی حسین تھی، مگر جو چیز سلطان کے دل میں دھڑکن بن کر اٹک گئی، وہ اس کی وہ معصومیت تھی جو ایک بے گناہ پرندے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحہ تھا یا صدی، اسے معلوم نہیں، بس وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ وہی سحر تھی، سفیر صاحب کی بیٹی، وہی جو اس کے کھیتوں میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کے لیے کھانے کا برتن لے کر آتی تھی، وہی جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، جس کے نرم لہجے میں حیا کی چمک ہوتی تھی، جو اتنی چھوٹی تھی کہ ابھی دنیا کے تلخ رنگوں سے ناواقف تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر پنچایت کی طرف دیکھا۔ حسن شاہ اپنی جگہ پرسکون بیٹھا تھا، جیسے یہ سب کوئی بڑی بات نہ ہو۔ باقی سب اپنے اپنے معاملات میں لگ چکے تھے، سب کچھ طے شدہ تھا، مگر سلطان کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر دروازہ بند کیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اب اضطراب کے سائے اور گہرے ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، مگر اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، ٹائر بجری پر رگڑ کھا کر چیخے، اور سحر کا دل ایک بار پھر خوف سے لرز اٹھا۔ سحر کا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، ہاتھ سرد اور کپ کپاتے ہوئے، جیسے وہ کسی اندھیری کھائی میں گرنے والی ہو۔ سلطان خانزادہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر گھوم کر اس کی طرف آیا۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، اور جیسے ہی وہ اسے باہر نکالنے کے لیے جھکا، سحر کانپتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، چہرہ ویران۔ سلطان نے گہری سانس لی، اس کی بے چین روح مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس فیصلے کی سنگینی سے لڑ رہا تھا، اور اب یہ لڑکی اس کے سامنے سسکتی کانپتی، ہاتھ جوڑے، جیسے کوئی بے گناہ مقتول آخری وقت میں قاتل سے رحم مانگتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا، آنکھیں سخت کر لیں، بس ایک سرد دو ٹوک حکم۔ وہ اذیت دینا چاہتا تھا، لیکن اس چہرے کی معصومیت اس کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہی تھی۔ وہ الجھ رہا تھا، وہی سلطان خانزادہ جو کبھی اپنے فیصلوں پر ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا تھا،
آج اپنے احساسات سے نبرد آزما تھا، مگر وہ اپنے جذبات کو پسے پشت ڈال کر بے رحمی سے سحر کا بازو تھام کر اسے اندر کی طرف بڑھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی سحر کی ٹانگیں مزید کانپنے لگی۔ اونچی چھت، وسیع و عریض لاؤنج، دیواروں پر آویزاں پرانی تصاویر، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا اور ہر چیز میں وحشت بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں زینت بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جو ہی ان کی نظر سحر پر پڑی، ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، ان کا ہاتھ اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سحر کے نازک چہرے پر تھپڑ مار پاتے، سلطان نے فوراً سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں مورے، زینت بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے دشمن کی بہو ہے، ہمارے خون کا قرض ہے سلطان۔ ان کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں شدت۔ سلطان کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، مگر اندر کہیں کوئی لہر تھی جو وہ دبدبا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے مورے، مگر اس کو سزا دینے کا حق بھی میرا ہے۔ یہ میری مجرم ہے، میرے بھائی کو اس کے دیور نے مارا ہے اور میں اس کی سزا اسے دوں گا۔ سحر کا وجود لرز کر رہ گیا، اس کی انگلیاں بے اختیار سلطان کے بازو پر سختی سے جم گئیں، جیسے وہ گرنے والی ہو۔ زینت بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ نرم پڑا، مگر پھر وہ دوبارہ غصے میں آ گئیں۔ یہ لڑکی ہماری دشمن ہے سلطان، اس پر رحم مت کرنا، مت بھولنا تمہارا بھائی کتنی تکلیف دہ موت مرا ہے۔ سلطان نے ایک لمحے کو سحر کے معصوم چہرے کو دیکھا، مگر فوراً رخ موڑ لیا۔ رحم، اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ دیکھے گی مورے کہ اصل اذیت کیا ہوتی ہے، اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سحر کا بازو اور بھی سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ سحر نے ایک آخری امید بھری نظر زینت بیگم پر ڈالی، مگر وہاں صرف سختی اور غصہ تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو بے قصور ہوتے ہوئے ظالموں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سحر کا دل اور زیادہ زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اندر مدھم روشنی تھی، کمرہ وسیع تھا، مگر خاموشی میں ڈوبا ہوا، جیسے دیواریں بھی گواہوں کے یہاں ہمیشہ سناٹے کا راج رہا ہے۔ بھاری لکڑی کے دروازے کے بند ہوتے ہی اس کی بے بسی جیسے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ مزید کچھ سہ نہ سکی، اس کے قدموں میں گر گئی۔ سرکار سئیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار جلانے لگے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، جیسے اپنے وجود کے لیے رحم مانگ رہی ہو۔ خدا کے لیے مجھے اذیت نہ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت ستائیں۔ سلطان خانزادہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی مٹھیاں بند ہوئیں، چہرہ سخت ہوا، مگر پھر اچانک جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر آن گرا ہو۔ وہ آہستہ سے جھکا اور سحر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ حیران ہو کر رونا بھول گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب کوئی زہر خن جملہ آئے گا، کوئی تانا، یا شاید وہ اسے جھٹک کر دور کر دے گا، مگر سلطان کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک سوال تھا، تم حسن شاہ کے گھر کیسے پہنچے؟ سحر کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اسے مکے مارے گا، گھسیٹ کر کسی قید خانے میں ڈال دے گا، یا شاید اپنے غصے میں کوئی سخت فیصلہ کر لے گا، مگر یہ سوال۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ جھجکتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم تھیں، مگر اس بار وہ خوف سے نہیں، ایک اور قرب سے بھرنے لگی تھی۔ 2 سال پہلے ان کے بڑے بیٹے نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا تھا، اور اس کے چہرے پر حیرانگی ابھری، مگر وہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ میری عمر اس وقت صرف 14 سال تھی،
مجھے کچھ پتا نہیں تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ بابا بہت روئے تھے، بہت منتیں کی تھیں، مگر کسی نے نہیں سنا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھی میں بند ہونے لگے، جیسے وہ اپنے اندر چھپی ہوئی چیخوں کو قابو میں رکھ رہی ہو۔ نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ مر گئے۔ اس کی آواز ایک سرگوشی میں بدل گئی۔ پھر میں وہیں رہ گئی، ان کی حویلی میں۔ سلطان نے سختی سے اپنے دانت بھینچے، مگر پھر بھی خاموش رہا۔ وہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ اپنے کہلانے والے سسرال میں، نہ اس دنیا میں۔ وہ لوگ مجھے منحوس کہتے تھے کہ میں اپنے شوہر کو کھا گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے گہرے رنگ بکھر گئے۔ مجھے کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی احسان سمجھ کر دی جاتی تھی۔ مجھے ہر روز کسی نہ کسی اذیت سے گزارا جاتا تھا۔ کبھی میری چوڑیاں توڑ دی جاتی، کبھی میرے کپڑے پھاڑ دیے جاتے، اور کبھی مجھے یوں قید کر دیا جاتا جیسے میں انسان ہی نہیں، کوئی سامان ہوں جو اب کسی کے کام کا نہیں رہا۔ اس کی آواز تو بھیگ چکی تھی۔ مجھے ہر دن جیتے جی مرنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر آج مجھے ونی بنا دیا گیا، جیسے میں ایک بے جان چیز ہوں جسے جہاں چاہیں جیسے چاہیں پھینک دیا جائے۔ وہ چپ ہو گئی۔ سلطان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ سحر کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، مگر ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، اسے لگا کہ شاید وہ سمجھ رہا ہے، شاید وہ بھی اس ظلم کو محسوس کر سکتا ہے جو اس پر بیتا تھا۔ لیکن پھر وہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ سلطان خان زادہ تو بدلے کے لیے آیا تھا، انصاف کے لیے نہیں۔ مگر وہ خود بھی حیران تھی کہ آج وہ اتنا کیسے بول گئی۔ شاید اس نے نیچے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی ماں کے عتاب سے بچایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے نہیں ہچکچائی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ سلطان کچھ بولے گا، مگر وہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے چلا گیا تھا، مگر جانے سے پہلے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیرے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کا پہر ڈھل رہا تھا، مگر سلطان خان زادہ اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا تھا۔ ڈیرے کے کشادہ صحن میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی بھی موجود تھی، مگر اس کے اندر جو بے چینی تھی وہ کسی موسم کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا الجھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے بازوؤں پر تھپ تھپا رہے تھے۔ ماتھے پر شکنیں واضح تھیں۔ نہ جانے کیوں دل عجیب سی بے قراری میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی غلط فیصلے کا بوجھ اٹھا چکا ہو۔ میں نے غلط لڑکی چنی ہے، وہ خود سے بولا، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید ہوا نے بھی اسے سمیٹ لیا ہو۔ وہ اسے کیا اذیت دے گا؟ وہ پہلے ہی زندگی کے تمام عذاب جھیل چکی تھی۔ صرف 16 سال کی تھی، پورے 10 سال اس سے چھوٹی، ایک ایسی معصوم کہ شاید اس کے صدمے سہنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو۔ اس نے سر جھٹکا، جیسے اپنے ہی خیالات کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی انگلیوں سے کن پٹی دبائی، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کرم داد، اس کی بھاری آواز خاموشی میں تیر کی طرح گونجی۔ چند لمحے بعد ایک مضبوط جسم، درمیانی عمر کا آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کرم داد جو سالوں سے اس کے ساتھ تھا، جو اس کے مزاج کو جانتا تھا، اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھتا تھا۔ جی سرکار۔ سلطان کی نظریں سیدھی آگ کے الاؤ پر جمی تھی، مگر اس کی سوچ کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ سفیر صاحب کہاں ہے؟ کرم داد ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ سوال غیر متوقع تھا۔ سلطان خان زادہ کو سفیر کا خیال کیوں آیا؟ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے نرمی سے جواب دیا، سرکار، سفیر صاحب تو گاؤں میں ہی ہیں۔ سلطان نے آہستہ سے گردن موڑی
اور کرم داد کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کچھ ٹٹول رہا ہو۔ کوئی کام ہے سرکار؟ کرم داد نے ہلکی سی الجھن سے پوچھا۔ سلطان نے ہلکی سانس لی، پھر کرسی پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ کرم داد ایک پل کے لیے ہچکچایا، پھر سر جھکا کر بولا، ابھی جاتا ہوں سرکار۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے ڈیرے کے باہر نکل گیا، مگر سلطان وہیں کھڑا رہا۔ آگ کی روشنی اس کے سخت مگر الجھے چہرے پر عجیب سے سائے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، مگر اب کی بار اس کی آنکھوں میں الجھن اور زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس کا دل بار بار اس کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی خطا کر دی ہے۔ اپنے بھائی کا خون بہا لینے کے بجائے اس نے ایک معصوم پر ظلم کر دیا ہے، مگر نہ جانے کیوں اسے اب بھی سحر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے جان بوجھ کر سفیر صاحب کو بلایا تھا تاکہ کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر ڈیرے پر جلتی لالٹینوں کی روشنی میں ایک عجیب سی کشادگی تیر رہی تھی۔ سلطان خانزادہ اپنے مخصوص انداز میں چارپائی پر بیٹھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر رکھے، نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں گمسم تھا۔ سامنے زمین پر دری بچھی تھی، جہاں چند لمحوں میں سفیر صاحب آ کر بیٹھنے والے تھے۔ کرم داد دروازے پر نمودار ہوا اور مدب انداز میں بولا، سرکار سفیر صاحب آ گئے ہیں۔ سلطان نے سر ہلایا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے سفیر صاحب، جو درمیانی عمر کے مگر حالاتوں کے مارے لگ رہے تھے، اندر داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ کانپے جا رہے تھے، چہرے پر پریشانی اور اندیشوں کی کئی لکیریں کھینچی تھیں۔ وہ اندر آ کر ایک نظر سلطان خان زادہ پر ڈال کر رکھے، پھر جھک کر سلام کیا۔ بیٹھو۔ سلطان کی آواز گہری اور سخت تھی۔ سفیر صاحب دھیرے سے دری پر بیٹھ گئے، مگر ان کا جسم ابھی بھی تناؤ میں تھا۔ سلطان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سیدھا مدعا بیان کر دیا، تمہاری بیٹی کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ سفیر صاحب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، ان کی آنکھیں درد سے لبریز ہو گئیں، جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ ان کے خشک ہونٹوں نے مشکل سے حرکت کی اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ سحر ان کی آواز بھر گئی، مگر وہ بامشکل خود کو سنبھال کر بولے، میری بیٹی سحر ہے، وہ حسن شاہ کے بیٹے کی بیوہ ہے اور ان کی حویلی میں ہی رہتی ہے۔ سلطان خانزادہ نے ان کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، پھر ہموار مگر گہری آواز میں کہا، اب حسن شاہ کے بیٹے کی بیوہ نہیں رہی، وہ میری بیوی ہے۔ حسن شاہ نے اسے وینی کے طور پر میرے حوالے کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سفیر صاحب کے اندر کی ساری ہمت جیسے جواب دے گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور اذیت سے پھیل گئیں، اور اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار سلطان خانزادہ کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار، ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، میری بیٹی بے قصور ہے، وہ تو وہاں رہتے ہوئے بھی ایک باندھی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ اپنے بھائی کا بدلہ میری بیٹی سے لیتے ہیں تو یہ سراسر ظلم ہوگا۔ وہ تو ان سب چیزوں سے بالکل الگ تھی، نہ ان کے خون خرابے میں شامل، نہ ان کے فیصلوں میں شریک، وہ تو ان کے خاندان کی ہی نہیں ہے۔ سلطان خانزادہ خاموشی سے سفیر صاحب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذباتی تاثر نہ تھا، مگر اس کے اندر جیسے کسی نے ایک شدید جھٹکا دیا ہو۔ سفیر صاحب کی ہر بات ایک تیز خنجر کی مانند تھی، جو سیدھا اس کے ضمیر کے کچوکے کو لگا رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر سلطان نے ایک گہری سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھا اور سفیر صاحب کو کندھے سے تھام کر آہستہ سے اوپر کیا۔ خدا کو جو منظور تھا وہ ہو چکا ہے سفیر۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں سفاکی نہیں تھی جو عام طور پر اس کے انداز میں جھلکتی تھی۔ مگر شاید
تمہاری بیٹی کی قسمت اچھی ہے، یہ شاید حسن شاہ کا نصیب جو وہ میرے حصے میں آئے۔ سفیر صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ سلطان نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر دھیرے مگر یقین سے بولا، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، جاؤ اور جا کر سکون سے رہو، بس جو مجھے جاننا تھا میں جان چکا ہوں۔ سفیر صاحب نے نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا اور دھیرے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے قدم بوجھل تھے مگر دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی۔ سلطان نے انہیں جاتا ہوا دیکھا، پھر خود بھی ایک گہری سانس لے کر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید انتقام کی آگ سے زیادہ کسی معصوم کی بے بسی کی چنگاری تیز ہوتی ہے جو دل کے اندر کہیں گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیل چکا تھا، ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہواؤں کی سرسراہٹ اور دور کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کا بڑا دروازہ دھیرے سے کھلا اور سلطان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پتھریلی فرش پر گونج اٹھی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سامنے پڑی جہاں بیڈ کے پاس زمین پر سمٹی ہوئی ایک معصوم سی شبہ نظر آئی۔ سحر گھنٹوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ چند لمحے وہ دروازے پر ہی کھڑا رہا، اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اس کمزور سی لڑکی کو کیا سزا دے گا؟ وہ تو پہلے ہی بے حد مظلوم لگ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے؟ سحر نے کوئی جواب نہ دیا، بس رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ سلطان نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر نرم مگر حاکمانہ انداز میں دوبارہ پوچھا، سحر، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ سحر نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں، پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ لب کھولنے کی کوشش میں ہچکیوں کے درمیان بولی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ سلطان چند لمحے خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے سر جھٹک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چلو، سحر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ کھانے کے لیے، سلطان نے مختصراً جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سحر نے پہلے جھجک محسوس کی، پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل دی۔ کچن میں زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیوار پر پرانی طرز کی لکڑی کی الماریاں تھیں اور ایک طرف چولہا رکھا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر چولہا جلایا، پھر الماری کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ سحر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا بنا رہا ہوں، تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ سحر نے بمشکل حیرت کو قابو کیا، مگر آپ کیوں؟ سلطان نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، کیونکہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا ہوگا اور ابھی نوکر کو بلانے کا میرا دل بھی نہیں چاہ رہا۔ سحر بالکل خاموش ہو گئی، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک وڈیرا ہونے کے باوجود چولہے کے پاس کھڑا کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلطان نے جلدی جلدی آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں سیکیں، ساتھ میں دال گرم کی، پھر ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کر سحر کے سامنے رکھا، کھاؤ۔ سحر نے جھجکتے ہوئے روٹی پکڑی اور پھر نظریں جھکا کر بولی، شکریہ۔ وہ حیران تھی کہ سلطان نے اتنی مہارت سے کھانا کیسے تیار کر لیا۔ بس سلطان نے اپنی بھویں چڑھائیں، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، اور کیا کہوں؟ سلطان نے مسکرا کر کندھے اچکائے، کچھ بھی، مگر اب کھاؤ اور رونا بند کرو۔ سحر نے دھیرے دھیرے کھانا شروع کیا۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم واقعی بہت چھوٹی ہو، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ سحر نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ سلطان نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔
وہ یہ بول کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ کھانا مکمل ہونے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بڑھی تھی۔ صبح کے پہلے پہر کی نرم دھوپ حویلی کے صحن میں بکھرے جا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کہیں دور سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کے اندر زینت بیگم کے کمرے میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھیں، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں وہی دکھ جو ان کے بیٹے کی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جم گیا تھا۔ سامنے سلطان خان زادہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ لڑکی آئی نہیں اور تم اس کے غلام بن گئے، زینت بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اپنا بیٹا کھویا تھا سلطان۔ وہ لڑکی اس خاندان سے ہے جس نے میرا بیٹا چھینا اور تم اسے یہاں لا کر اس کی خدمتیں کرتے پھر رہے ہو۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی۔ مورے، وہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ زینت بیگم تو تلخی سے ہنسی۔ بے قصور؟ وہ حسن شاہ کے خاندان کی ہے، اس کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو میرے بیٹے کے قاتل کی رگوں میں تھا۔ سلطان خان زادہ نے ان کی طرف اپنے قدموں کو بڑھایا۔ مورے، خون سے زیادہ انسان کے اعمال اہم ہوتے ہیں۔ اگر خون کی بات کریں تو ہمارا بھی خون کئی دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں نہ کہ اپنی نسل سے۔ مت سمجھاؤ مجھے قرآن و حدیث، زینت بیگم نے غصے سے کہا۔ میرا بیٹا مرا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ سلطان کی آنکھوں میں درد بھرا۔ مورے، میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں، مگر کیا ہم کسی بے قصور پر ظلم کر کے انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر زینت بیگم بولی، تو پھر اس نے اپنی بہو ہمارے حوالے کیوں کی؟ اس لیے نہ کہ ہم اس لڑکی کے ذریعے اپنا بدلہ لے سکیں۔ ونی کا مطلب کیا تم جانتے نہیں ہو؟ سلطان نے سر جھکایا، پھر دھیرے سے بولا، مورے، میں نے اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ حسن شاہ کے بیٹے نے زبردستی اس سے نکاح کیا اور اس کی موت کے بعد وہ اس حویلی کے اندر ایک باندی سے بھی بدتر زندگی کو گزارنے پر مجبور تھی۔ کیا اس کا جرم یہی ہے کہ وہ اس خاندان میں پیدا ہوئی ہے جو بے حد غریب ہیں؟ کیا ہمیں قرآن نہیں سکھاتا کہ بے گناہ پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے؟ زینت بیگم سلطان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئیں، مگر ان کا چہرہ اب بھی سختی لیے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور جو بے گناہ ہو اس پر ظلم کرنے والا روز قیامت جواب دہ ہوگا۔ مورے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ ایک کمزور معصوم لڑکی سے لے کر اپنے ہی ضمیر کو بوجھل کر لیں گے۔ زینت بیگم نے نظریں چرائیں، مگر سلطان نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی۔ میں آپ سے بس اتنا چاہتا ہوں مورے کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اسے قبول کر لیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اپنے بھائی کا خون نہیں بھولا، مگر میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ کسی بے قصور کو سزا دوں۔ زینت بیگم نے اپنے لب بھینچ لیے، مگر کچھ نہ کہا۔ سلطان نے ان کی خاموشی کو غنیمت جانا اور دھیرے سے باہر نکل گیا، مگر جانتا تھا کہ آج اس کی ماں کے دل میں پہلی بار سحر کے لیے نفرت کی جگہ ہلکی سی ہمدردی پیدا ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ حسن شاہ نے صرف جان چھڑانے کے لیے اس معصوم کو بلی کا بکرا بنایا ہے، اور وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ کسی معصوم پر ظلم کر کے خود کو بدتر محسوس کرتا۔ دوپہر کی دھوپ اپنی تپش کھو چکی تھی، مگر آسمان پر بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سحر اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، جیسے ہر لمحہ کسی نئے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ سحر کا دل زوروں سے دھڑکا اور وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت زینت بیگم کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ چہرے پر ان کے وہی جلال تھا، مگر آنکھوں میں آج کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سحر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سحر نے جلدی سے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور بے یقینی کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ زینت بیگم نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ سحر کا دل تو کانپ اٹھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ عورت جو کل تک اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنانے پر آمادہ تھی، آج اس کے کمرے میں کیوں آئی ہے۔ زینت بیگم نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور سحر کے قریب بیٹھ گئی۔ سحر کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ ان کے کسی بھی رد عمل کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، مگر جو ہوا وہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ زینت بیگم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سحر کے سر پر رکھا۔ یہ لمس گرم تھا، ماں جیسا، محبت سے بھرپور۔ سحر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے لب خود بخود لرزنے لگے۔ بیٹی، زینت بیگم کا لہجہ مدھم تھا، شرمندگی اور نرمی سے لبریز۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو تو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر زینت بیگم کے ہاتھ تھام لیے، جیسے ان کی بات روکنا چاہتی ہو۔ نہیں مورے، ایسا مت کہیے۔ سحر کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ بڑی ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ زینت بیگم نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ سحر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار زینت بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے تمہیں بہت برا سمجھا، زینت بیگم نے آہستہ سے کہا، مگر میں غلط تھی، تم بے قصور ہو، میری نفرت ناحق تھی۔ سحر نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی مورے، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دکھ کتنا بڑا ہے۔ حسن شاہ کے بیٹے نے غلط کیا۔ زینت بیگم نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو اور اب سے تم میری بیٹی ہو۔ اگر میں نے تمہیں ٹھکرا دیا تو یہ میری کوتاہی ہوگی، نہ کہ تمہاری۔ آج سے تم میرے لیے بھی ویسی ہی ہو جیسے میری اپنی بیٹی ہوتی۔ زینت بیگم نے نرمی سے کہا، اور جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا ازالہ میں خود کروں گی۔ سحر نے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے دل سے یہ سب قبول کر رہی ہو۔ وہ جو آج تک اس حویلی میں ایک بوجھ کی طرح داخل ہوئی تھی، آج پہلی بار خود کو کسی اپنے کا حصہ محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ کونے میں رکھی لالٹین کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ سحر بیڈ کے کنارے بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور سلطان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھکن اس کے چہرے پر آیا تھی، مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سحر نے جھجکتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ ہوا بھی ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، پھر سلطان نے خود ہی سکوت توڑا۔ بولو، کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ شاید پہلی بار وہ اتنے نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ سحر کی نظریں مزید جھک گئیں۔ وہ ہچکچائی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کپڑے چاہیے تھے۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا، بس یہ بات تھی؟ سحر نے جلدی سے سر ہلایا، جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی ہو۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی، پھر نرمی سے کہا، کل بازار سے جو پسند آئے لے لینا، اب جاؤ آرام کرو۔
ملازمہ کے ساتھ چلی جانا، میں مورے سے بات کر لوں گا۔ سحر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ہلکی آواز میں شکریہ بول کر وہ واپس بیڈ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ 2 مہینے بیت چکے تھے۔ حویلی کی فضائیں اب پہلے جیسی سرد نہیں رہی تھیں۔ سحر اب مکمل طور پر اس ماحول میں گھل مل چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی اب شروع کر چکی تھی۔ سلطان خانزادہ بہت ہی محبت سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ چکا تھا۔ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نفیس فراق پہنے، دوپٹہ سر پر لیے مورے کے کمرے میں بیٹھی ان کے پاس تھی۔ زینت بیگم کے چہرے پر سکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں سحر کے لیے اب وہی ممتا تھی جو ایک ماں کو اپنے بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا، سلطان اندر آیا، ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر اس کی نگاہ سحر پر پڑی جو آج حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مورے کیس جیت گئے ہم، اس کی آواز میں خاموشی کی خوشی کی جھلک تھی۔ زینت بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی مورے، عدالت نے حسن شاہ کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ سحر نے سانس روکے یہ سب سنا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس شخص نے اسے بھی نہیں بخشا تھا۔ حویلی میں یہ بھی اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن اس کی پھانسی کی سزا سن کر سحر کو دکھ ہوا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، ہر ایک شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے مرنے والے بیٹے کی روح کو یہ خبر سنا رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے، انصاف ہو گیا۔ سلطان نے سحر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش تھی۔ اور تم کچھ نہیں کہو گی؟ سحر نے دھیرے سے سر جھکایا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، بس اللہ کا شکر ہے کہ سچائی سامنے آ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر کی طرف آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک مدھم سی روشنی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ سحر بیڈ کے قریب کھڑکی سے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہٹ محسوس کی اور پلٹی۔ سلطان کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو گئی۔ سلطان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سحر نے مسکراتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ سلطان نے بھی چاند کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، ہاں، مگر میرے لیے آج یہ چاند زمین پر ہے۔ سحر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، نرمی سے دبایا۔ میں نے تم سے نفرت کرنی چاہی، مگر تم سے محبت ہو گئی۔ نہ جانے تمہارے وجود میں کیا کشش تھی کہ پہلے روز ہی میرا دل تمہاری طرف مائل ہو گیا تھا، مگر تم بہت چھوٹی ہو ابھی بھی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو تو خوشی کے تھے۔ اس نے جھک کر اپنے ہاتھوں کو سلطان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے مضبوطی سے تھام لیا۔ سحر، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ سحر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کو معافی کی ضرورت بالکل نہیں، کیونکہ میں نے کبھی آپ سے کوئی شکوہ کیا ہی نہیں، اور آپ نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ موری اور آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے ونی ہونے والی سزائیں نہیں دی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا، جیسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ زندگی ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے۔ نفرت میں بھی محبت کا بیج پھنپ سکتا ہے، اور سچائی کبھی نہ کبھی جیت ہی جاتی ہے۔ جو دلوں کو جوڑتا ہے وہ رشتوں کو مضبوط بناتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے وہی سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے۔